برکاتیں قربانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہرا اسلامک چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مخدوم علی نیاز۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ دل و جان، مال و متاع اور خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کرنے کا عمل ہے۔ اس عظیم عبادت کا اصل فلسفہ یہی ہے کہ بندہ اپنی محبوب ترین چیز کو رب کے حضور پیش کرے اور اپنی خواہش کو رب کی رضا پر قربان کر دے۔ آج برکات قربانی کے اس دوسرے پروگرام میں ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے فلسفہ قربانی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کی روح کیا ہے، یہ عبادت ہمیں کیا سکھاتی ہے اور ہماری زندگی میں اس کا اصل پیغام کیا ہونا چاہیے۔ اس خوبصورت اور پرمغز گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک باعمل عالم دین اور ایک بہترین استاد، حضرت مولانا انور الجنیدی مصباحی صاحب قبلہ، جو مدرسہ رضا مصطفیٰ میں نہ صرف بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ان کی تربیت کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں۔ مولانا انور الجنیدی مصباحی صاحب کا انداز سادہ مگر دل نشین ہوتا ہے اور ان کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ ہم مصباحی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے آپ کے اس خاص پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا۔ انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں جو بھی باتیں ہوں گی میرے لیے بھی فائدہ مند ہوں گی اور عوام جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ جی حضرت، سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت، اسلام میں قربانی کیا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ کہ اسلام میں قربانی کیا ہے۔ یہ سوال اپنے آپ میں ایک بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ اسلام میں قربانی کیا ہے، یعنی اسلام میں قربانی کا حکم کیا ہے، یا اسلام میں قربانی کی اہمیت کیا ہے، جی یا یہ کہ اسلام میں قربانی کی حکمت کیا ہے۔ جی تو سوال اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کو کئی پہلوؤں میں جواب اس کا دیا جا سکتا ہے، جی جی لیکن میں اس کو جس پہلو میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ اسلام میں قربانی یہ ایک خالص دینی اور اسلامی عبادت ہے، جی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مالی عبادت بھی ہے، اور بدنی عبادات میں جی جو ظاہری ہیں اور بعض باطنی ہیں، جی تو ان میں یہ قربانی باطنی عبادت ہے اچھا جس کا تعلق قلب و باطن سے ہے۔ اچھا تو اس سے اس کا تعلق ہے کہ قربانی بندہ کرتا ہے، تو قربانی میں جانور لانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں رقم خرچ ہوتی ہے، جی تو یہ ظاہری عبادت بھی ہوئی، دکھاوا اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو قربانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی رضا کی طلب میں اسے آپ قربان کریں، تو یہ گویا کہ اس طرح سے یہ خالص دل کی عبادت ہو جاتی ہے جی اور خالص باطنی عبادت ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور اسی طریقے سے قربانی اسلام کے اندر یہ شاعر بھی ہے، شاعر اسلام سے اس کا تعلق ہے، اچھا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جی کہ یہ قربانیاں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اللہ تو اس کی تفسیر اگرچہ اور بھی کی گئی ہے کہ یہاں شاعر اللہ سے مراد کیا چیزیں ہیں، جی تو عام طور سے مفسرین کے اس میں 3 قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تمام عبادتیں ہیں، کہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، شاعر ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے خاص مناسک حج مراد ہے، اچھا اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ بدنہ یعنی وہ جانور مراد ہے کہ جو قربانی کے ایام میں حرم کعبہ بھیجا جاتا ہے، اچھا تو لہٰذا قربانی میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں جی یہ سب کے سب شاعر اللہ ہیں، شاید تو اس سے قربانی کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں قربانی کیا ہے۔ جی جی حضرت، یہ قربانی کب سے شروع ہوئی؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ جی قربانی کی ابتدا تو اتنی قدیم ہے جتنی قدیم انسانیت کی تاریخ ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اور آپ کی جب پہلی اولاد ہوئی، جی تو اسی دور سے، اسی زمانے سے قربانی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر باضابطہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 یا 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ یہ جو قربانیوں کا جو سلسلہ ہے جی یہ حابل اور قابل جی ان دونوں کی قربانیوں سے شروع ہوا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم جو ہے میری راہ میں کوئی چیز قربان کرو، تو اس میں حضرت حابل علیہ السلام جی انہوں نے جو ہے ایک دمبا جانور ذبح کیا، اور دوسرا جو تھا وہ قابل جی جو نافرمان تھا، شریر تھا، اس نے اپنے کھیت سے کچھ غلہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو اس دور کا دستور یہ تھا کہ وہ جو بھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتے، پیش کرتے، جی تو نبی دعا کرتے اس کے لیے، تو آسمان سے ایک خاص کیفیت کی آگ آتی، اور جس کے مال کو کھا لے تو اس کی قربانی مقبول مانی جاتی تھی۔ اچھا جب آسمان سے آگ آئی تو اس آگ نے حضرت حابیل علیہ السلام کی اس دمبے کی قربانی کو اس نے کھا لیا، تو اس سے ان کی قربانی کی قبولیت کی سند مل گئی۔ جی اور پھر قابل کی جو مال جو اس نے خرچ کیا تھا اسے جو ہے آگ نے نہیں کھایا، تو اب اس کی قبولیت نہیں ہوئی۔ جی تو وہاں سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس طریقے سے قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ قربانی جو ہے نا ہر نبی کی امت میں جاری و ساری تھی، جی تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنی قومیں گزری ہے سب میں قربانی کا تصور تھا، اور سب نے جو ہے جانور قربان کیا ہے۔ اس طریقے سے قربانی ہوتی تھی، لیکن اس کی قربانی کی مقبولیت وہی جو ہے آگ آتی اس کو کھا لیتے جی تو مقبول ہو جاتی، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھائے وہ مقبول نہ ہوتی۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو پھر یہ قربانی تو باقی رہی، یعنی جانور کا ذبح کرنا تو باقی رہا، لیکن کیفیت بدل گئی۔ اچھا اب یہاں سے ہم جو بھی قربانی کرتے ہیں تو اب اس کی قبولیت کی سند وہ آگ کی صورت میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ اخلاص کی صورت میں رکھی گئی ہے کہ جو مخلص ہوگا اس کی قربانی قبول ہوگی، اچھا جو مخلص نہیں ہوگا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا مہنگے سے مہنگا جانور جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ جی اور پھر اس کی خاص نسبت بھی ہے قربانی کو جو ہم لوگ کرتے ہیں، کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا تھا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، جی کہ یہ تمہارے باپ یعنی روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ شہرت اور مقبولیت جو امت محمدیہ میں ہوئی ہے قربانی کی، وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے منسوب ہو کر ملی ہے۔ اچھا اگر یوں تو دیکھا جائے قربانی تو وہ تب سے ہے، تب سے انسانیت کی تاریخ ہے، جی اور آج بھی الحمدللہ یہ ہمارے درمیان برقرار ہے، سنت ابراہیمی ہو کر بھی، جی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہو کر بھی، کیونکہ آپ بھی ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ جی تو حضرت یہ امت محمدیہ کے لیے جی قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا حکم یہ واجب ہے، جیسا کہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ جی تو اس قربانی کے حکم جو یہاں اس آیت میں دیا گیا ہے، تو اس سے ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ قربانی یہ واجب جی ہے نا اس آیت کے تحت، تو لہٰذا جو بھی مالک نصاب ہوگا جی جس پر قربانی ازروی شرع واجب ہوگی، جی تو اس آیت کے تحت اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ قربانی کرے۔ تو اس طریقے سے اسلام میں قربانی یہ واجب ہے۔ واجب ہے، حکم کے اعتبار سے واجب ہے۔ جی حکم کے حضرت اعتبار یہ سے واجب۔ قربانی میں جو حکمت ہے، ہاں چھپی ہوئی حکمت، جی، قربانی میں بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر میں سمجھ میں آئے گا جی کہ یہ قربانی تو جانور ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں، جی اور لیکن اس کے اندر میں حقیقت میں انسان کی نفسانی خواہش اور اس کی انا جو ہے وہ اس پر ضرب پڑتی ہے۔ اچھا جانور آپ نے ذبح کیا تو جانور ذبح کرنے کا نام فقط قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر جانور ذبح کرنے کا نام ہی قربانی ہو تو ویسے تو روزانہ ہمارے ہاں منڈی میں جو ہے قربانی کے جانور کٹتے ہیں، جانور کرتے ہیں، تو اسے قربانی نہیں کہا جاتا۔ جی قربانی صرف وہی جانور کہلاتے ہیں کہ جن جانوروں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ نیت جڑتی ہے، اچھا صرف قربان کرنے کو نہیں، یعنی صرف ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے، جی اس ذبح کے ساتھ ساتھ ایک نیت جڑتی ہے کہ نیت یہ جو ہے نا خالص میں اللہ کی رضا جی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس نیت کے جڑنے سے وہ قربانی جو عام دنوں میں جانور ذبح ہوتے ہیں جی اسے قربانی نہیں کہا جاتا، لیکن ان ایام میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں اس کے اندر اس نیت کے جڑنے کی وجہ سے جی وہ قربانی بن جاتی ہے۔ جی حضرت یہ تو قربانی کی حکمت آپ نے بتایا، بہت پیارے انداز میں آپ بتا رہے ہیں، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فلسفہ قربانی، تو حکمت کے ساتھ فلسفہ بھی آپ بتا دیں تو ہماری رہنمائی ہو جائے۔ فلسفہ یہ بھی حکمت ہی کی ایک شاخ بول سکتے ہیں آپ،
کہ جو چیزیں ہمارے عمل کے لیے بتائی گئی ہیں جی اور اسے سمجھ کر عمل کرنا، یہی اصل فلسفہ ہے. جی حکمت بھی یہی ہے، فلسفہ بھی یہی ہے. تو قربانی کے اندر میں جو پیغام دینا مقصود ہے جی وہی فلسفہ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو بیٹا عطا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ 95 ایج جب ان کی ہوئی تھی، 95 سال کی عمر میں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا کیے گئے تھے، بڑی منت و سماجت اور دعاؤں کے بعد. جی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر کے بعد بڑھاپے میں یہ بیٹا عطا ہوا تو جی وہ کتنا عزیز ہوگا. بے شک. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ساری آزمائشوں سے گزرے ہیں. جی اس میں اب ایک آزمائش مزید یہ بھی جڑ گئی کہ جب اتنی عمر کے بعد یہ بیٹا عطا ہوا تو حکم یہ ہوا کہ اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں. جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے آپ جب اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں رب کی حضور، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ بالکل پختہ تھا. جی یعنی عام طور سے آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو تنگ دلی سے کرتے ہیں. جی جی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عمر میں اتنا پیارا عزیز بیٹا نصیب ہوا، کہا ذبح کرو، تو آپ کے دل میں ذرا برابر تردد نہیں ہے، بخوشی آپ خوشی سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی انعام لینے کے لیے بھاگا جا رہا ہو، انعام لینے کے لیے دوڑا جا رہا ہو. اس قدر آپ بالکل جو ہے نا فرحت و انبساط کے ساتھ، پوری خوش دلی کے ساتھ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے گئے تھے، ذرہ برابر دل میں ملال نہیں آیا. اس کے بعد پھر جب پورا ارادہ عزم مصمم کہ ذبح کرنے کے لیے جب لٹا دیا اور جب چھری چلائی تو قرآن کریم نے اسے باضابطہ جو ہے اس کا نقشہ کھینچا اور کہا کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. جی اور اس کے بعد فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے جو ہے اسماعیل کو ایک فدیہ دے کر کے، بڑا فدیہ دے کر، بڑا ذبیحہ دے کر کے ہم نے ان کو بچا لیا. اللہ. تو اس طریقے سے جب عزم مصمم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ذبیحہ دے کر کے فدیے میں ان کی جان بچا لی اور انہیں جو ہے اس طریقے سے قربان ہونے سے بچا لیا. ایک چیز. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر قربان ہو جاتے، یہ فلسفے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ قربان ہو جاتے تو آج سنت ابراہیمی یہی ہوتی کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو قربان کرے، لیکن آپ ہوئے نہیں. کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. جی تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کا مقصد کہ دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. اب انہی کی صلب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشکل نور موجود ہیں. اگر یہ ذبح ہو جاتے تو پھر نور محمدی کی آمد کیسے ہوتی؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نور محمدی کی رحمت کے صدقے حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور ان کے عوض دمبا ذبح ہوا. تو اس سے یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظام رحمت ہے کہ جہاں جہاں پہنچتا ہے لوگوں کو تباہی سے بچاتا ہے، سبحان اللہ. جہاں جہاں پہنچتا ہے قتل و غارت گری سے بچاتا ہے. سبحان اللہ. یہ انہی سرکار کے نور کی رحمت ہے کہ اس کے عوض میں اسماعیل بچ گئے. اور پھر سنت یہ بنا کہ اب آج سے جو بھی جو ہے اس سنت ابراہیم کو ادا کرے گا وہ ذبح تو کرے گا جانور، لیکن اس کو ثواب ملے گا ویسے ہی جیسے کہ اس نے بیٹے کو اپنے اللہ کے راہ میں قربان کیا. اللہ کے راہ میں. تو یہ ایک فلسفہ ہے اور یہ حکمت بھی ہے جو آج تک جو ہے نا ہمارے درمیان جاری و ساری ہے. لہٰذا جو بھی قربانی کرتے ہیں اس خلوص کے ساتھ کرے کہ آج ہم قربان جانور کر رہے ہیں، کل اگر دین کے لیے ضرورت پڑے گی تو ہم اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں گے، خود کو بھی قربان کر دیں گے. جی حضرت، قربانی کے جو ایام ہیں یہ کتنے ہیں؟ قربانی کے ایام جو ہے 3 دن ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے اس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1052. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کا دن عید کا دن ہے اور اس کے بعد 2 دن ہیں. تو یہ گویا کہ یوم نحر جس کو کہتے ہیں پہلا دن ایک اور اس کے بعد 2 دن، یہ 3 دن ہو گئے. تو یہ دلیل ہے حضرت امام اعظم اور حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک کی کہ یہ تینوں ائمہ اس بات پر متفق ہیں
اسی حدیث کی بنیاد پر جی کہ قربانی صرف 3 دن ہے۔ صرف 3 دن. ہاں، ہم احناف کے یہاں بھی 3 دن ہیں، اور اس کی دلیل یہ موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے، یہ 3 دن جو ہے یہ 3 دن قربانی کے ہیں. جی تو یہ کتنے عظیم ہیں اللہ کے نزدیک یہ 3 دن، ہاں، اور کیا اہمیت ہے ان 3 دنوں کی. جی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے قربانی کا جو دن ہے، عید کا دن جو ہے، جی. جس دن یوم نحر جس کو کہا گیا ہے، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، جی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سب سے بڑا اور عظیم دن اللہ وہ قربانی کا دن ہے۔ اللہ. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ قربانی کا دن کتنا اہم ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے جی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا یعنی انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے دن جی اتنا زیادہ مقبول نہیں ہے جتنا کہ احراق دم ہے، جی. یعنی قربانی پیش کرنا ہے، یہ سب سے زیادہ مقبول ترین یعنی عمل ہے۔ جانور ذبح کر. جانور ذبح کرنا یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا جو ہے عمل ہے اس دن بندے کا اللہ کی بارگاہ میں۔ جی اس سے بھی قربانی کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ اس دن قربانی کرنا اللہ کو کتنا محبوب ہے، اور یہ دن کتنا عظیم ہے کہ جس دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس قربانی کے عمل کو پسند فرما رہا ہے۔ جی. حضرت یہ قربانی کے ایام ہیں، اس میں قربانی میں جانور ہم ذبح کرتے ہیں، تو ایک خاص اور آخری یہ سوال ہمارے اس پروگرام کا رہے گا کہ مقصد قربانی کیا ہے، اور کیا وہ مقصد آج حاصل ہو رہا ہے؟ جی صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ مقصد قربانی جو ہے بہت اہم ہے، چونکہ قربانی جس مقصد کے لیے جاری ہوئی ہے، یہ واجب قرار دی گئی ہے، آج ایک بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اس قربانی کے مقصد کو ہی قربان کر دیا ہے، اللہ اکبر. اور صرف جو ہے نا جانور ذبح کرنے کو ہی قربانی سمجھ بیٹھے ہیں۔ دیکھیے یہ قربانی سراسر اخلاص، خلوص اور للہیت کا نام ہے۔ جی ہے نا، آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں اس میسج کو کتنا ہم فارورڈ کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں کہ کیا اخلاص کی تعلیم دی جا رہی ہے قربانی کے ذریعے سے، بلکہ اس میں تو بہت سارے لوگ، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جو آج حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ایسے ہیں جی کہ لوگ جو ہے اچھے سے اچھا جانور لانے میں، خوب تگڑا جانور لانے میں، جی. بڑا مہنگا جانور لانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں، ہاں کر رہے نہیں کر رہے۔ یہ عمل فی نفسی برا نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس پر نیت کیا ڈیپینڈ کرتی ہے، نیت آپ کی کیا ہے وہ اہم ہے۔ جی اگر بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں جی تو اچھا کام ہے، اچھی بات ہے. لیکن نیت بھی ویسی ہونی چاہیے۔ جی جس طرح آپ آج قربانی کے لیے جانور بڑے اچھے سے اچھا خرید رہے ہیں، جی مہنگا جانور خرید رہے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں، اگر آپ کی نیت اس سے اللہ کی رضا ہے، خلوص ہے، تو پھر آپ سے یہ بھی ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ کیا یہی سوچ آپ کی دیگر عمل میں بھی ہے کہ آپ نماز میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا سچ بولنے میں بھی سبقت لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا دھوکہ دھڑی سے بچنے میں بھی سبقت لے جانا چاہتے ہیں؟ غرض ہے کہ جتنی برائیاں ہیں ان میں بھی آپ اچھائیاں جو ہے ان کے کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، وہاں تو نہیں چاہتے آپ، لیکن یہاں چاہتے ہیں، اس کا مطلب نیت میں کھوٹ ہے۔ لہٰذا اگر نیت آپ کی واقعتاً بھلائی میں آگے جانا ہے، سبقت لے جانا ہے، تو یہ سوچ سب جگہ آنا چاہیے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً ہم ہر جگہ مخلص ہیں اور واقعتاً ہم نے قربانی کے پیغام کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر اس پر نہیں کر رہے ہیں، عمل نہیں ہے، تو سمجھیے پھر ہم جو ہے دکھاوا کر رہے ہیں، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ حضرت سے اور بھی گفتگو کی جائے، اور بھی معلومات حاصل کی جائیں۔ قربانی صرف ایک عمل نہیں، یہ ایک تعلق ہے بندے اور رب کے درمیان، ایک پیغام ہے اخلاص، ایثار اور مکمل سپردگی کا۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب رب کا حکم آ جائے تو پھر نہ مال عزیز ہو، نہ خواہشات، نہ ہی اپنی مرضی، بس اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں حضرت مولانا انور الجنیدی صاحب قبلہ کا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور نہایت نرمی، سادگی اور بصیرت کے ساتھ ہمیں فلسفہ قربانی کے حقیقی معانی سے روشناس کرایا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور بار ایک اور خوبصورت موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مخدوم علی نیاز کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی قربانی برکات قربانی